اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ محرم 1443 ہجری میں ولایت اہل بیت اور انسان کے عنوان سے آج ہماری تیسری گفتگو آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدا کا یہ لطف ہے ہم پر، یہ کرم ہے ہم پر کہ جس خدا نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام جیسے معصوم رہبر عنایت کی ہے۔ دنیا والوں کے پاس ایسے امام نہیں ہے کہ جو علم میں بھی افضل ہوں، شجاعت میں بھی افضل ہوں، سخاوت میں بھی افضل ہوں، زہد و تقوی میں بھی افضل ہوں۔ الحمدللہ آل محمد کے ماننے والے پوری دنیا میں یہ بس رہے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سوا کسی کو اپنا ہادی امام رہبر قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اسلام کی جو ہے تصدیق کی ہے، ہم نے اسلام سے جو بھی عقائد اور اعمال لیے ہیں وہ خدا سے لیے ہیں۔ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، نبی کے اعلان سے ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور الحمدللہ شیعہ قوم کی ترجمان کتاب قرآن ہے۔ ہم اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی رسومات کو، تمام عقائد اور اعمال کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے اعتراض ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے امیر المؤمنین کو امام کیوں مانتے ہیں، امام حسن کو امام کیوں مانتے ہیں، حسین کو امام کیوں مانتے ہیں، امام زین العابدین کو امام کیوں مانتے ہیں، یہ ان کے 12 امام کیوں ہیں، یہ کیوں کا جواب ہم قرآن سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ہم نے جب قرآن سے جواب دے دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مذہب حق کا تشیع ہے، شیعہ حیدر کرار کا ہی مذہب حق ہے۔ یہ ایام عزا ہے، ایام ولایت ہیں، ایام اہل بیت ہیں، ایام دفاع اسلام ہیں۔ انتہائی آسان انداز سے عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے۔ پورے دنیا سمیت پاکستان میں بھی الحمدللہ ہمارے عزادار مومنین
عزاداری کے پروگراموں میں مشغول عمل ہیں۔ مولا سلامت رکھے ان تمام ماتمیوں کو، مولا سلامت رکھے ان تمام نوے خان حضرات کو، مولا سلامت رکھے ان تمام بانیان حضرات کو، ان علماء ذاکرین نظام کو جو اپنے دنیاوی کاموں کو ترک کر کے، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے ذکر اہل بیت برپا کرنے کے لیے ہے جو آمادہ ہے۔ الحمدللہ یہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے کہ قتل حسین کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، تو عزیزان من بس یہی سبب ہے جو ہمارے موسمی حالات چاہے کتنی گرمی کیوں نہ ہو، کتنی سردی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے نہ کبھی پہلے عزاداری کو ختم کیا تھا، نہ اب کریں گے، نہ قیامت تک عزاداری کو ختم کر سکیں گے۔ لہٰذا یاد رکھو ہم خود ختم ہو جائیں گے، ہماری جانیں ختم ہو جائیں گے، ہمارا کردار ختم ہو جائے گا، ہمارا عمل ختم ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ عزاداری امام حسین کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب یہ عزاداری کا عمل ہی تو ہے جو ہمیں تا قیامت زندہ رکھے گا، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم تو ختم ہو سکتا ہے، ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے، لیکن یہ عزاداری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کل جو عزاداری کر رہے تھے وہ آج نہیں ہے، آج جو کر رہے ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ بس یہ خدا سے دعا مانگے، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام عزا کو، عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جو ہے احسن انداز سے منائیں، اور ہماری ملت کا ہر فرد کو میں سلام پیش کر رہا ہوں جو ہے اپنے کاموں کو، دنیاوی امور کو چھوڑ کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے برپا کرنے کے لیے جو ہے آمادہ رہتا ہے۔ ہمارے قوم کا جوان، ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی مائیں بہنیں، ہمارے قوم کے بوڑھے جنہوں میں آج بھی یہ کربلا والوں کی جرت موجود ہے، ہمارا بچوں میں یاد رکھو جناب علی اصغر علیہ السلام کا جذبہ موجود ہے، اسی کے تحت جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان ایام عزا جلوسوں میں، مجالس میں شرکت کرتا ہے۔ ویلا اس بچے کو کیا پتا کہ عزاداری امام حسین کیا ہوتی ہے؟ یہ خدا کا لطف ہے ان بچوں پر، ان کے ماں باپ پر، جو ماں باپ اپنے بچوں کو عزاداری امام حسین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں میں آج بھی جناب علی اکبر کا جذبہ موجود ہے، ہمارے بوڑھوں میں جناب حبیب ابن مظاہر کا جذبہ موجود ہے، ہمارے ماؤں بہنوں میں آج بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جذبہ موجود ہے، جس کے تحت جو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس عزاداری کو مٹانے والے مٹ گئے، 1400 سال سے یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ کبھی رکی نہیں ہے، عزاداری کبھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ عزاداری کو ختم کرنے جو آئے تھے وہ خود ختم ہو گئے، لیکن یہ عزاداری آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ جو کچھ شر پسند عناصر ہیں جو ہمارے پروگراموں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے عزاداری کے جلوسوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے مجالس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ خود ختم ہو جاؤ گے لیکن یہ عزاداری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کے برپا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے، سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی دعا ہے، یہ عزاداری امام حسین کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تم خود ختم ہو سکتے ہو لیکن یہ عزائے امام حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان من، ان ایام عزا میں ہمیں چاہیے، ہمارے ملت کے جوانوں کو چاہیے، ہمارے
बूढ़ों बुजुर्गों को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, हमारे ज़ाकिरीन नोए खान अज़ादारान मातमियों को चाहिए कि इस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बर्पा करने के लिए सबसे पहले खुलूस नीयत ज़रूरी है। जब हमारे पास खुलूस आ जाएगा तो हम जो है हकीकी तौर पर अज़ादार इमाम हुसैन बन सकेंगे, हकीकी तौर पर सैयदा फातिमा ज़हरा बिनते पैगंबर इस्लाम को पुरसा दे सकेंगे। तो अज़ीज़ान मन, हमें चाहिए कि आपस के इख्तिलाफात को छोड़कर हम एक हो जाएं और इन अयाम अज़ा को आसान अंदाज से मनाएं। हमारा उन्वान जो इस अशरे का है वो है विलायत अहल बैत। जितना कौम का सरबरा, कौम का लीडर, कौम का रहनुमा, उम्मत का इमाम अगर जितना अफजल होगा तो अपनी कौम को भी उतना ही बुलंद करेगा। लिहाजा सरदार के लिए, रहनुमा के लिए, रहबर के लिए लाजिम है कि वो बुलंद हो, इल्मी एतबार से बुलंद हो, सखावत के एतबार से बुलंद हो, शजात के एतबार से बुलंद हो और ज़ुहद व तक़वा के एतबार से बुलंद हो। जब जिस किसी इमाम में, जिस किसी रहबर में, जिस किसी रहनुमा में अगर इल्म होगा तो कौम को इल्म देगा। अरे जिस किसी के पास इल्म ना होगा तो कौम को खुद भी, अगर वो जाहिल होगा तो कौम को भी जाहिल बना देगा। और अगर उस रहनुमा में, रहबर में तकवा परहेजगारी होगी तो अपनी कौम को भी मुत्तकी परहेजगार बनाएगा। और उस रहबर में अगर अदालत होगी तो वो अपनी कौम के साथ अदल व इंसाफ करेगा, कभी भी अपनी कौम के साथ जुल्म सितम नहीं करेगा। क्योंकि एक कायद के लिए, रहनुमा लीडर के लिए लाजिम है कि वो अदालत पर कायम हो। जो लीडर अदालत से दूर है समझो कि वो बातिल पर है, वो हक पर नहीं है। वो जब आदिल नहीं होगा तो वो अपनी कौम को जुल्म सितम से वो करेगा। लिहाजा लीडर के लिए लाजिम है कि वो मुत्तकी, परहेजगार, आदिल, आलिम, शुजा हो। कहीं ऐसा ना हो कि कुफार के जोर से, मुशरिकीन की तलवारों की आवाजों से ये कहीं दूर भाग निकले, नबी को जो है छोड़ कर चले जाए। नहीं अज़ीज़ान ईमान, उम्मत के इमाम के लिए, नबूवत के लिए, इमामत के लिए, क़यादत के लिए, एक रहबर के लिए, रहनुमा के लिए, लीडर के लिए लाजिम है कि वो शुजा हो। अरे जिस लीडर में शुजात नहीं है तो वो खुद भी तबाह बर्बाद है, तो अपनी कौम को भी तबाह बर्बाद कर देगा। इमाम के लिए लाजिम है कि वो शुजा हो, दलेर हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है अपनी कौम को मुश्किलात में जो है ले जाए। लिहाजा इमाम के लिए लाज़िम है कि वो शुजा हो, इमाम के लिए लाज़िम है कि वो मुत्तकी परहेजगार हो, इमाम के लिए लाज़िम है कि वो बंदगी खुदा में अपनी जाने तो कुर्बान कर सकता हो लेकिन कभी भी बातिल के सामने झुक न सकता हो। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो है उस वक्त हमें ये पैगाम दिया है। अमीरुल मोमिनीन की शहादत मस्जिद में हालत नमाज में होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नमाज की हालत में होती है। इसी तरह जो है हमारे आइमा ने सजदे खुदा करने में कभी भी कोताही नहीं की है, तो इमामत के लिए लाजिम है कि वो सजदा करे तो खुदा को करे, जो झुके तो खुदा को झुके, बाकी बातिल कुव्वतों के सामने कभी न झुकता हो।
لہذا امامت کے عنوان سے ہماری جو ہے بحث چل رہی تھی کہ جتنا لیڈر افضل ہوگا، جتنا رہنما افضل ہوگا، تو وہ اپنی قوم کو بھی اتنا ہی بلند کرے گا۔ جب وہ خود میں اتنی قابلیت نہیں ہوگی تو وہ اپنی قوم کو کیا دے گا؟ ارے جس کے پاس، کیوں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی خود پاک ہوتا ہے وہ کسی نجس چیز کو پاک کر سکے گا، وہ کسی نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے، لیکن اگر خود پانی نجس ہو وہ کبھی بھی جو ہے کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح امام کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ متقی، پرہیزگار، شجاع، عالم، عادل ہو۔ تو کیا ہے، جب وہ خود امام اتنا لیڈر بلند ہوگا تو اپنی قوم کو بھی جو ہے بلند کرے گا۔ اچھا، الحمدللہ ہم شیعہ حیدر کرار بڑے خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں معصوم امام عطا کیے ہیں، معصوم رہبر عنایت کیے ہیں، جو خدا کی جانب سے معصوم بھی ہے، منصوص بھی ہے۔ یعنی ہم تو الحمدللہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام وہ امام ہے جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کو نبی نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میں آج کے اس عشر محرم 1443 ہجری کی تیسری گفتگو میں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا، آپ تمام مسلمانوں کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ ارے جس طرح خدا نے ہمارے اماموں کو انتخاب کیا ہے، ہمارے پاس اپنے اماموں کی انتخاب کی سند موجود ہے، آیات قرآنی کی روشنی میں اگر آپ کے پاس جو امام ہے، جو رہبر ہے، جن کو آپ اپنا ہادی مان رہے ہو، تو ان کی سند دکھاؤ، ہم بھی ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں خدا نے انتخاب کیا ہے۔ نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی کہ آپ جن کو امام مان رہے ہو، آپ جن کو رہبر مان رہے ہو، آپ جن کو لیڈر مان رہے ہو، ان کی سند کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ آپ کے خود ساختہ ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جس طرح کعبہ بنانے کا حق ہم بندوں کو نہیں ہے، قرآن، توریت، انجیل، زبور بنانے کا حق ہم بندوں کو نہیں ہے، نبیوں کو بنانا ہم بندوں کا جو ہے حق نہیں ہے، اسی طرح امام کو بنانا ہم انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ارے جس طرح کعبہ خدا کے حکم سے بنا، کتابیں خدا کے حکم سے نازل ہوئی، نبی خدا کے حکم سے انتخاب ہوا ہے، تو اسی طرح امام بھی تو خدا کے حکم سے انتخاب ہوا ہے۔ امام بھی تو خدا کے حکم سے انتخاب ہوا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ ارے آپ جن کو اپنا امام مان رہے ہو، آپ جن کو اپنا رہبر مان رہے ہو، ان کی سند تو دکھاؤ، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ امام ہے؟ کیا ان کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ہے کہ نبی کے بعد یہ فلاں نبی کے جانشین ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ملیں گی۔ اور ہم شیعہ حیدر کرار بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعوں کو بھی جو ہے سند ملی ہے، ہم شیعوں کو بھی جو ہے ہمیں سند ملی ہے کہ آپ ہی جو ہے جنتی ہو۔ عزیزان من، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جو شیخ سلمان قندوسی حنفی جو قسطنطنیہ کا عالم ہے، وہ اپنی کتاب یناب المودت میں لکھتا ہے، ایک روایت نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ارشاد فرماتے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے چاہنے والے ہی کامیاب ہے، وہی جنتی ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو میں آج تمام امت مسلمہ کو یہ چیلنج سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارے جس طرح پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو یہ کامیابی کی سند دی ہے کہ اے
علی تو اور تیرے چاہنے والے کامیاب ہے۔ ارے جس طرح پیغمبر نے یہ علی کو سند دی ہے، اگر آپ کو بھی جو ہے سند ملی ہے تو وہ بھی ہمیں دکھاؤ، لیکن نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے خود ساختہ امام ہے، آپ نے خود امام بنائے۔ ارے ہمارے امام وہ ہے جو خدا کے حکم سے ہے، نبی کے اعلان سے ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تو اور تیرے چاہنے والے ہی کامیاب ہیں، تو اور تیرے چاہنے والے ہی فائز ہے۔ ارے مقام فائز پر جو ہے وہ امیر المومنین اور اس کے چاہنے والے ہی ہے۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کی کوئی سند ملی ہو کہ پیغمبر نے کہا ہو، اے فلاں تو اور تیرے چاہنے والے کامیاب، اے فلاں تو اور تیرے چاہنے والے کامیاب، اے فلاں تو اور تیرے چاہنے والے کامیاب ہے، تو ہمیں حدیث دکھاؤ، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی حدیث نہیں ملے گی، صرف امیر المؤمنین کو پیغمبر اسلام نے جو ہے کامیابی کی سند دی ہے۔ بس امامت ہماری چل رہی تھی کہ امام بہت معصوم ہو، امام کے لیے لازم ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، عصمت کے درجے پر فائز ہو، تو یہ امام کے لیے لازم ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ وہ ایک حدیث جو امام رضا علیہ السلام سے مرقوم ہے، جو مولا امامت کے عنوان سے بہت ہی اہم حدیث ہے، جو آپ عزیزان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں امام کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، فرماتے ہیں کہ امام دین کی باغ دوڑ سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ یعنی امام کے پاس دین کی باغیں ہوتی ہے، امام کے علاوہ کوئی اور دین کو جو ہے آگے نہیں چلا سکتا۔ امام ہی میں یہ قوت ہے خدا نے رکھی ہے کہ وہ امام نبوت کے بعد امامت پر لازم ہے کہ وہ دین کو سنبھالے، دین پر اگر مشکل وقت آ پہنچے تو ان کی حفاظت کرے، ان کا دفاع کرے، یہ امام کے لیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَصَلَاحُ الدُّنْيَا وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں امامت دنیا کی اصلاح اور مومنین کی عزت ہے۔ یاد رکھو امام کیا ہے؟ دنیا کی اصلاح ہے۔ دنیا میں اگر امام دیکھے گا میری قوم میں فساد برپا ہو رہا ہے، میری قوم میں مشکلات یہاں پہنچی ہے، تو اس امام پر لازم ہے کہ امت کی اصلاح کرے۔ اسی لیے ہی تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، فرماتے ہیں کہ میں نہ کسی خودخواہی کے لیے، نہ خودبینی کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ شر کے لیے، نہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرے قیام کا مقصد ان نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ میرا وہی راستہ ہے جو میرے نانا رسول کا راستہ تھا، میرے بابا علی کا راستہ، میرا وہی راستہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت کو نیکیوں کی ہدایت کروں اور ان کو برائیوں سے روکوں۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ امام صلاح الدنیا وعز المؤمنین، امامت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، تو اماموں نے کر کے دکھایا اصلاح کی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بالامامت، یہ بالامامت تمام الصلاۃ والزکات والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفیء، فرماتے ہیں کہ امام کے ذریعے نماز کامل ہوتی ہے، امام کے ذریعے جو ہے روزہ کامل ہوتا ہے، امام کے ذریعے حج کامل ہوتا ہے، امام کے ذریعے زکوٰۃ کامل ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ بیت المال میں امام کے ذریعے ہی اضافہ ہوتا ہے۔ امام کیا کرتا ہے؟ خدا کے حلال کو حلال قرار دیتا ہے اور حرام کو حرام قرار دیتا ہے اور ان کے نفاذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان من، اب جس کسی کے پاس اگر حق کی امامت نہیں ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام نہیں ہے، تو اس کی نماز کامل نہیں ہے، اس کا روزہ کامل نہیں ہے، اس کا حج کامل نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کامل نہیں ہے، اس کا خمس کامل نہیں ہے، اس کے تمام اعمال کامل نہیں ہے۔ ارے جب تک تمہارے عقائد میں امامت کا عقیدہ شامل نہیں
نہیں آئے تب تک تمہارے اعمال کامل نہیں ہے۔ چاہے تم جتنی نمازیں پڑھو، جتنے روزے رکھو، جتنے حج کرو، لیکن امامت نہیں ہے تو یہ سارے اعمال آپ کے منہ پر مارے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس امامت نہیں ہے۔ امام کیا کرتا ہے؟ خدا کے حلال کو حلال اور خدا کے حرام کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اچھا مولا فرماتے ہیں یدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظہ، فرماتے ہیں کہ امام علم اور حکمت کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بہترین واعظ و نصیحت اور محکم دلیل سے لوگوں کو اپنے رب کی جانب جو ہے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ عزیزان من، یہ امام کا کام دیکھو کہ امام علم اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو خدا کی جانب بلاتا ہے، امام کا یہ کام ہے۔ اچھا، تو امام وہ جو خدا کی جانب بلائے۔ قرآن میں امام کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کریں گے کہ قرآن میں دو طرح کے اماموں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ جو خدا کی جانب بلائے، دوسرا جو جہنم کی جانب بلائے۔ تو جو خدا کی جانب بلائے گا وہی حق کا امام ہے، وہی حق کا امام ہے۔ جو خدا سے دور کرے گا وہ باطل کا امام ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اس تسبیح کے دھاگے کی مانند ہوتا ہے جو اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ امام بھی اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس دھاگے کا کام کرنا۔ امام اپنی قوم کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے، ان میں تفرقہ ڈالنا نہیں دیتا ہے، ان میں اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی امام کا کام کیا ہے؟ امت کو ایک کرنا ہوتا ہے۔ امام کا کام امت کو ایک کر کے ان کو راہ ہدایت کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان میں یہ امام ہے۔ اچھا، تو امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا، امام کو انتخاب کرنا یہ خدا کا کام ہے، بندوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کی آئندہ مجلس میں بیان کریں گے قرآن کی نظر میں امامت کی جو خصوصیات ہیں اور انتخاب کرنے کا حق جو ہے وہ خدا کو ہے، بندوں کو نہیں ہے۔ بس عزیزوں، آج 30 محرم کا دن ہے، جو ہی دن بڑھتے جا رہے ہیں، زہرا کا لال چند دنوں کا مہمان ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں زاداروں، آج میں چاہوں گا کہ آج اس شہید کی شہادت پڑھوں جس پر امامت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ علیہ السلام بن گیا۔ کیونکہ امام کا کام قوم کو جگانا ہوتا ہے، امام کا کام قوم کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اسے سیدھا راہ دکھانا ہوتا ہے۔ امام کا کام جو ہے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانا ہوتا ہے۔ حاضرداروں، امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ رہے تھے کہ راستے میں جناب حر کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ لشکر کو روکوں، آگے نہ بڑھیے۔ امام اب جواب نہیں دے رہے۔ امام نے دیکھا کہ حر کے لشکر میں پیاس ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان کے لشکر والوں کو پانی پلاؤ۔ ان کے لشکر والوں کو پانی پلایا گیا اور اس کے بعد حیوانوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ حر کے لشکر تاریخ ملتا ہے ایک ایسا بھی ان کے پاس تھا جو پانی نہیں پی سکتا تھا، امام اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ دیکھو امام کیسے قوم جو مردہ ضمیر قوم ہے ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ کبھی قوم کو جگانے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی
کردار کی، علم کی، تقوی پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کو زندہ کر سکے۔ امام علیہ السلام اس وقت ہور کے لشکر کو پانی پلا کے یہ درس دے رہے ہیں، پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، شاید اس کے دل میں یہ اتر جائے بات۔ تو امام علیہ السلام نے ہور کے لشکر کو پانی پلایا، اس کے بعد ہور نے کہا مولا میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ عزادارو، جناب ہور نے امام کا لشکر روکنا چاہا لیکن مذاکرات ناکام ہوئے اور امام علیہ السلام کربلا پہنچے، لیکن ہور کو بے چینی تھی۔ آخرکار روز عاشور، صبح عاشور ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے جو کہا کہ ہے کوئی حرم رسول اللہ کی مدد کرنے والا، ہے کوئی میری صدائے استغاثے پر جو ہے لبیک کہنے والا۔ عزادارو، جناب حور علیہ السلام یہ صدا سنی تو حور کے اندر یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ حور علیہ السلام اب حور کے اندر انسانیت جاگی ہے اور جناب حور جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تاریخ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے جناب حور ان یزیدی لشکر والوں سے جو ہے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے نکل آتا ہے اور امام علیہ السلام کی خدمت پیش ہوتا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی جناب حور خیموں کے قریب آتا ہے تو جناب زینب کہتی ہے کہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب مولا عباس کو اور جناب علی اکبر کو کہتا ہے کہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ عزادارو، جناب حور کا بڑے گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اور اس کے بعد جناب سیدہ زینب جناب حور کو سلام بھیج رہی ہے۔ عزادارو، جیسے حور نے جناب زینب کا سلام سنا تو کہا ہائے غربت ہے زینب کی کہ کہاں میں غلام کہاں آقا زادی مجھے سلام کر رہی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب حور علیہ السلام نے مولا کو کہا مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ ہاتھوں کو پیچھے کر کے آ رہا تھا کہ مولا مجھے معاف کیجئے۔ عزادارو، جناب حور علیہ السلام امام کے لشکر میں اب شامل ہو گیا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب حور نے کہا مولا میں ہی ہوں جو آپ کو بہت ستایا تھا، میں ہی ہوں جو آپ کو بہت اذیت دی تھی، لہذا سب سے پہلے میں ہی مقتل میں جاؤں گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب حور کو جنگ کی اجازت ملتی ہے، جناب حور مقتل میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے زین سے زمین پر آتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین مظلوم کربلا خیموں سے نکل کر حور کے پاس پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کربلا والوں کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شہید زین سے زمین پر آتا ہے، جو شہید شہادت کا جام پیتا ہے تو وقت کا امام انہیں اٹھانے آتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب حور جو ہے زین سے زمین پر آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حور تمہاری ماں نے تیرا اچھا نام رکھا تھا، واقعاً تو حور ہے۔ عزادارو، میں کہوں مولا آپ تو ہر ایک کے لاش پر پہنچے ہیں، لیکن افسوس زہرا کے لال حسین مظلوم کربلا کا، جس کو شہید جب ہوتا ہے تو امام کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ الظالمین والسیل مزام معیم قلبی